کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، تو فرمایا اس نے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ یعنی کہ جو اہلیت ہی نہیں رکھتا، جس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، یعنی کہ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ جس کا وہ میرٹ ہی نہیں ہے، کسی کا میرٹ ہی نہ ہو، بندہ اس کو وہ چیز دے دے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر فساد پھیلتا ہے، پھر آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب یہ قابلیت ہی نہیں ہے، دیکھو نا ایک بندہ ہے تو اسے کھانا ہی نہیں پکانا آتا، تو کچن میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی بیڑا گھر کر کے آئے گا۔ ایک بندہ ہے اس کو پڑھانا نہیں آتا تو اس کو ٹیچر رکھیں گے تو پھر بیڑا گھر کی ہوگا نا آگے۔ ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے ممبر پر بیٹھنے کے تو اس کو ممبر پہ بٹھائیں گے تو پھر آگے نسلیں تباہی ہوں۔ ایک ایسا بندہ ہے جو کسی قابل ہی نہیں، تو جو جس قابل ہو اس کو وہی عہدہ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے نا کہ میں پیر صاحب ہوں تو سارے مان لیں گے ٹھیک ہے۔ پہلے بندہ پوچھ تو لو بھی کیسے پیر صاحب ہو، تجھے شریعت کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھڑا ہو کے کہہ دینا کہ میں مفتی ہوں تو سارے مان لیتے مفتی ہوں۔ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں مولویوں سے زیادہ جانتا ہوں، بندہ پوچھے تو کہ 6 شرطیں جو ہیں امامت کی وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی، وہ نماز کی شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی، وضو کے فرائض بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، غسل کے فرائض بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، غسل کرنا بھی آتا کہ نہیں آتا۔ تو اس لیے جب نہ اہل لوگ، اور آپ تو زیادہ سمجھتے ہوں گے، جتنے بھی نہ اہل لوگ آئے ہیں تو پاکستان کی بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب قابلیت نہیں ہے، جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جن میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ بندہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں ایک بندے کی دوستی باندر سے ہوتی، ایک بندے کی یاری لگے نا باندر سے، اصل میں باندر کے پیچھے لگا ہوا تھا سانپ، تو سانپ سے باندر کی اس نے جان چھڑوا دی تو اس کے تابع ہو گیا۔ اب وہ بندہ یہ سمجھا نہیں کہ یہ میرے قابل ہے بھی کہ نہیں، میں اس سے دوستی لگاؤں گے یا نہ لگاؤں، اس نے جناب دوست بنا لیا۔ اب وہ کہتا درخت پہ چڑھ تو باندر درخت پہ چڑھ جاتا، وہ لوگوں کے سامنے کہتا دیکھیا مجھے گال مانتا ہے اپنی، لوگ کیا بات ہے بھائی باندر کہنا مانتا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں ہے، اس سے دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ۔ تو کہتا کہ نہیں تم لوگ نا مجھ سے جلتے ہو، یہ باندر میری بات مانتا ہے نا تو تم جلتے ہو مجھ سے، میں جو کہتا ہوں یہ کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، تیرے قابل ہی نہیں ہے، یہ دوستی کے قابل تھوڑی ہوتا ہے، تو تو کسی انسان سے دوستی لگا، کسی اچھے سے لگا، کوئی اس قابل تو ہو نا، تو اس وہ باز نہ آیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن درخت کے نیچے سویا ہوا تھا تو اسے مکھیاں تانگ کر رہی، اور آپ کو پتا مکھیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، دنوں شروع ہو جاتے پھر بڑے بڑے بادشاہ یا بس وہ ایک بادشاہ نے مکھی تانگ کی دیا ہے، بادشاہ نے ہاتھ جوڑے خدا لگا میری ایمی سلطنت دفاع ہو کتنے جا کے بہنا تو میرے ناک کی لبیا میرے ناک سے بہن، تو یہ بڑا تانگ کر، تو وہ بندہ جس کی باندر سے دوستی ہوگی وہ سویا ہوا ہے درخت کے نیچے، ساتھ ہی کلاڑی پڑی ہوئی، مکھیوں سے بڑی تنگ کر رہی تھی، وہ بار بار ہٹاتا پھر آ کے بیٹھ جاتا، پھر ہٹاتا پھر بیٹھ جاتا۔ اب بندر کو بڑا غصہ ہے کہ میرا یار ستا ہے یہ سو نہیں دے دیا، انہیں جناب کلاڑی پڑی دونوں کو رکھ کے ماری، 2 ٹوٹے ہو سیر دے 2 ٹوٹے، بندہ مر گیا۔ لوگوں نے شور ڈال دیا، بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا بندر نے اس کو نہیں مارا، اس کو اس کے چوائس نے مار دیا ہے، اس نے مار دیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دوستی کیوں لگائی، اس کی قابلیت ہی نہیں تھی، اس کی بندر کے ساتھ تو نا دوستی لگانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء بین خلیلہ، کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا مذہب ہے تو اسی پر ہوگا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دوستیاں اچھی ہونی چاہیے۔ دوستیاں کیا کہتے ہیں؟ چنگے چنگے نال لالو یاریاں، چنگے چنگے آسان ہو سن
ساریاں. تو اس لیے کہا کہ ہر شخص